بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 123 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم حضرت عطاء بن ابی رباح اور حضرت اکرمہ رحمہم اللہ کا تعارف تفصیل سے پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، مصنف مفسرین تابعین کے پہلے طبقے میں سے حضرت عطاء اور حضرت اکرمہ کے بارے میں تفصیلی تعارف پیش کر رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مجاہد بن جبر رحمہ اللہ تعالیٰ کا تفصیلی تعارف جو ہے وہ پڑھا تھا۔ آج ان دو حضرات کا تفصیلی تعارف پڑھیں گے۔ عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی تاریخ پیدائش 27 ہجری ہے اور ان کی تاریخ وفات 114 ہجری ہے۔ یہ مکہ میں انہوں نے پرورش پائی ہے اور اہل مکہ کے یہ مفتی تھے اور ممتاز فقہاء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرنے والوں میں معتمد اور ثقہ آدمی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، عطاء بن ابی رباح سے بہتر شخص میں نے نہیں پایا۔ اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ تابعین میں سب سے بڑے عالم 4 ہیں، ان میں سے حضرت عطاء بن ابی رباح جو ہیں وہ مناسک حج کے سب سے بڑے عالم ہیں، اور سعید بن جبیر جو ہیں وہ علم تفسیر کے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ 87 برس کی عمر میں انہوں نے جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور وہیں پہ مدفون ہیں رحمہ اللہ رحمتً واسعہ۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر ہیں وہ ہیں حضرت اکرمہ مولا ابن عباس۔ حضرت اکرمہ رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ ان کی تاریخ پیدائش 25 ہجری ہے اور تاریخ وفات 105 ہجری ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، کتاب اللہ کا سب سے بڑا عالم اکرمہ کے سوا کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ یہ جو ہے وہ انہوں نے اپنا علم جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حاصل کیا اور ان سے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو 2 تختیوں کے درمیان، یعنی جو مصحف کے 2 گتے ہیں ان کے درمیان جو قرآن ہے اس کی تفسیر بیان کی ہے میں نے، اور ہر وہ چیز جو میں تمہیں قرآن کے متعلق بتاتا ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی منقول ہوتی ہے۔ اکرمہ بن عبداللہ البریری المدنی ابو عبداللہ، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے معینات شاگرد تھے اور تفسیر و مغازی کے سب سے بڑے عالم تھے۔ ان سے روایت کرنے والے 70 سے زیادہ تابعین ہیں، یعنی ان سے آگے تابعین نے روایت کی ہے تو وہ 70 سے زیادہ ہیں۔ یہ اسفار کیا کرتے تھے، دیار مغرب کی طرف انہوں نے سفر کیا اور علماء مغرب سے بھی انہوں نے استفادہ کیا، اور پھر واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ وہاں کے سفر کے بعد واپس آئے تو مدینہ کا جو حاکم تھا اس نے انہیں طلب کیا تو یہ ان کے پاس نہیں گئے، روپوش ہو گئے، چھپ گئے، اور اسی روپوشی کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ اور اسی دن جو ہے وہ جو مشہور شاعر تھا کثیر عزا، اس کی وفات بھی ہوئی مدینہ منورہ میں۔ تو ایک ہی دن میں ان دونوں کی وفات ہوئی، تو کسی نے کہا مات اعلم الناس و اشعر الناس، کہ لوگوں میں سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے شاعر کا انتقال ہو گیا۔ عطاء بن ابی رباح واما عطاء بن ابی رباح فقد ولد سنة 27 ہجریۃ وتوفی سنة 14 بعد 100 ہجریۃ، نشأ بمکہ وکان مفتی اہلها ومحدثهم وهو تابعی من اجلاء الفقهاء، وكان ثبتا ثقة في الرواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عنه الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان ما لقيت أحدا أفضل من عطاء ابن أبي رباح. وقال قتادة أعلم التابعين 4، عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك، وسعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير إلى آخره. توفي بمكة ودفن فيها عن 87 سنة. عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ تعالی، حضرت عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ تعالی 27 ہجری میں پیدا ہوئے اور 114 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ مکہ میں انہوں نے پرورش پائی ہے اور یہ اہل مکہ کے مفتی اور محدث تھے۔ تابعین میں ان کا شمار ممتاز فقہاء میں ہوتا تھا۔
اور یہ حضرت ابن عباس سے روایت کرنے میں معتمد اور ثقہ آدمی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ النعمان رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عطاء بن ابی رباح سے بہتر شخص میں نے نہیں پایا، یا میں نہیں ملا عطاء بن ابی رباح سے کسی افضل شخص سے، کسی بہتر شخص سے۔ وقال قتادہ، حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تابعین میں سب سے بڑے عالم 4 ہیں، عالمہم بالمناسک، عطاء بن ابی رباح عالمہم بالمناسک، ان میں عطاء بن ابی رباح جو ہیں وہ مناسک حج کے سب سے بڑے عالم ہیں، اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ جو ہیں وہ تفسیر کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ مکہ کے اندر ان کی وفات ہوئی اور وہیں پہ ان کو دفن کیا گیا 87 برس کی عمر میں۔ عکرمۃ مولا بن عباس، واما عکرمۃ فقد ولد سنۃ 25 ہجریۃ وتوفی سنۃ 5 بعد 100 ہجریۃ۔ قال عنہ الامام الشافعی رحمہ اللہ: ما بقی احد اعلم بکتاب اللہ من عکرمۃ وهو مولا بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، تلقى علمہ عن ابن عباس واخذ عنہ القرآن والسنۃ، وكان رحمه الله يقول: لقد فسرت ما بين اللوحين وكل شيء أحدثكم في القرآن فهو عن ابن عباس۔ جاء في تعريفه في كتاب الأعلام ما يلي: عكرمة عبد الله البريري المدني أبو عبد الله مولى عبد الله بن عباس، تابعي كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي، طاف البلدان وروى عنه زهاء 300 رجل منهم أكثر من 70 تابعيا، وخرج إلى بلاد المغرب فأخذ عن أهلها، ثم عاد إلى المدينة المنورة فطلبه أميرها فتغيب عنه حتى مات، وكانت وفاته بالمدينة هو والشاعر المشهور كثير عزة في يوم واحد، فقيل مات أعلم الناس وأشعر الناس۔ عکرمہ مولا ابن عباس، عکرمہ جو ہے ان کی تاریخ وفات 25 ہجری ہے، اور تاریخ پیدائش 25 ہجری ہے، اور تاریخ وفات 105 ہجری ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کا سب سے بڑا عالم عکرمہ کے سوا کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اپنے علم کو انہوں نے حضرت ابن عباس سے حاصل کیا اور ان سے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی۔ وکانہ رحمہ اللہ یقول، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 2 تختیوں کے درمیان کی تفسیر بیان کی ہے، اور ہر وہ چیز جو میں تمہیں قرآن کے متعلق بتاتا ہوں تو وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے۔ کتاب الاعلام میں ان کا تعارف ان الفاظ میں آیا ہے: عکرمہ بن عبداللہ البریری المدنی، عکرمہ بن عبداللہ البریری المدنی ابو عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عباس کے آزاد کردہ غلام تھے، تابعی ہیں، تفسیر اور مغازی کے سب سے بڑے عالم تھے، مختلف ملکوں کے چکر لگائے، اور ان سے روایت کرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 300 کے قریب ہے۔ ان میں سے 70 سے زیادہ تابعین ہیں۔ دیار مغرب کی طرف سفر کیا، اور جو ہے وہ فاخذ عن اہلها، اور علماء مغرب سے استفادہ کیا۔ ثم عاد الى المدینۃ المنورہ، پھر مدینہ منورہ واپس لوٹ آئے، اور تو مدینہ کے امیر نے ان کو طلب کیا تو ان سے روپوش ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور مدینہ منورہ میں ان کی اور مشہور شاعر کثیر عزہ کی ایک ہی دن میں وفات ہوئی ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ مات عالم الناس و اشعار الناس، لوگوں میں سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے شاعر کا انتقال ہو گیا۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مفسرین تابعین کرام رحمہم اللہ تعالی کے تابعین رحمہم اللہ تعالی میں سے حضرت عطاء بن ابی رباح اور حضرت عکرمہ مولا ابن عباس رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت عطاء بن ابی رباح کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نمبر 2، حضرت عکرمہ کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کیا قول ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔